السلام علیکم عقیل بھائی، آج خبریں ہیں مارکیٹ ڈاؤن ہے، مارکیٹ میں اس وقت بڑا پینک ہے، اس وقت خبر دبر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا ریزن ہے؟ اور جو اسپیشلی نیوز ہے کہ فال آف کابل جو ہم نے دیکھا ہے وہ پاکستان کے لیے کیسا ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے لیے ایک خوشی کا دن ہے، اور سب سے زیادہ آج کے دن میں جو سب سے زیادہ مبارکباد ملنی چاہیے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو اور افواج پاکستان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت افغانستان میں لوگ طالبان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، طالبان نے اپنے آپ کو ایک ڈسپلن قوم پروف کر دیا. دنیا جہاں میں اس طرح کے فال ہوتے ہیں لیکن وہاں خون خرابہ بھی دیکھا جاتا ہے. اور جو میں نے پرائم منسٹر کی تعریف کی، اس تعریف کی صرف ایک وجہ جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پرائم منسٹر نے ہمیشہ ایک بات کی تھی کہ بیٹھ کے بات چیت کرو، اور ہم نے دیکھا کہ بیٹھ کے جو بات چیت ہوئی اس سے معاملات سیٹل ہوئے. سیکنڈ فیز میں ہم پرائم منسٹر نے جو سٹینڈ لیے کہ ہم اپنی سرزمین اب کسی کو بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا یہ بینیفٹ ملا کہ کابل پہ جب قبضہ ہوا بہت آسانی سے، اور جو حقدار تھے پختون انہوں نے آ کے کابل کے اندر بہت آسانی سے وداؤٹ فائر، ایک گولی فائر نہیں دی، اور انہوں نے قبضہ کیا. اور یہ ظاہری بات ہے ان کا اپنا ملک ہے، اور یہ تباہی جب آتی تھی جب باہر سے لوگ ان کو مس یوز کرتے تھے. اور اس دفعہ ہم نے دیکھا، اور سب سے بڑی بات پاکستان کو ایک اور جاتے ہے کہ ہم نے اپنی بارڈر سیل کر دی. ہم نے یہ پروو کر دیا دنیا کو کہ ہم اب اپنی سرزمین کسی کو بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے. ہم نے جب بارڈر سیل کی تو لوگ شاید اس پہ بھی تشویش کا اظہار کر رہے تھے، لیکن لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان نے جب بارڈر سیل کیے تو انٹینشن پاکستان کی وہاں بھی اچھی تھی، بیٹھ کے مذاکرات کی دعوت دینا وہ بھی اچھی تھی، اور آج طالبان کی حکومت بننے جا رہی ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے. جو اکویٹی مارکیٹ ہے، ظاہری بات ہے دنیا میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور اس پروپیگنڈا کا امپیکٹ آتا ہے، لیکن پاکستانی عوام کو آج افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج سب کو خوش ہونا چاہیے کہ افغانستان میں جن کا حق تھا، حقدار کو حکومت مل گئی. جب لوگ باہر سے آتے ہیں تو تباہی ہوتی ہے. سالوں سال سے ہم نے افغانستان میں جنگ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہماری اپنی بارڈر پہ ہم اس کی وجہ سے ہم افیکٹ ہو رہے تھے. آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ تعالی اس سرزمین سے نہ ہمارے اوپر کوئی اٹیک ہوگا، نہ ہمارا ملک اس سرزمین کے خلاف کسی قسم کی سازش میں حصہ لے گا، نہ کبھی کسی کو کوشش کرے گا. تو یہ سارے باتیں ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے. طالبان کے حوالے سے پوری دنیا میں پروپیگنڈا ہو رہا تھا. بہت سے مہذب ملک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب فال ہوتا ہے تو کتنی بڑی تباہی آتی ہے. اور ہم نے دیکھا آج کابل میں جس طریقے سے افغانستان کے لوگ، حقدار لوگ حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور کوئی کسی قسم کا چھوٹا سا بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. اب یہ تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. دنیا میں شاید ایک آدھا ملک بہت زیادہ شور مچا رہا ہے، ان کو تکلیف اس لیے ہے کہ ہمیشہ انہوں نے افغانستان کا مس یوز کیا ہے، وہاں کے لوگوں کو غلط کاموں میں انوالو کرتے تھے اور اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچاتے تھے. ان کا میڈیا پروپیگنڈا بہت زیادہ کر رہا ہے. ظاہری بات ہے وہ بہت بڑی کنٹری ہے، اور اس کی وجہ سے وہ پروپیگنڈے میں تو ماہر ہے، لیکن اب ان کو بھی اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. پاکستان نے بھی اب سوچ لیا، اپنی عوام کے لیے کام کر رہی ہے، اپنے ملک کی اکنامی کو مضبوط کر رہی ہے. ان کو بھی چاہیے، ان کے ملک میں بھی بھوک بہت ہے، وہ اپنی عوام کی بھوک کو کم کرے. یہ قبضے کرنا، دوسرے کے ملک میں دہشت گردی کرنا، یہ مناسب چیزیں نہیں ہیں. اس کا کبھی کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا. ہم سب کو اب دعا گو ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ طالبان کو کامیاب کرے، سکسیسفل حکومت ہو، کامیابی سے وہ اپنا ملک چلائیں،
لوگوں کو اپنی اکنامی کو بہتر کرنے کے لیے کام کریں. چائنا کا بیان آلریڈی آ چکا ہے، بڑا پازیٹیو بیان آیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ رشیا، پاکستان، ترکی یہ وہ ملک ہیں جو بہت جلدی طالبان کی حکومت کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ایک نئی راہداری کھلے گی، اور اس سے پورے پاکستان کو، اور پاکستان ایکچوئل اس کا بینیفیشری ہوگا. اور ہمارے لوگ جو پینک ہیں، یہ آج اور پچھلے دور کو میں بہت فرق ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ ہمارے یہاں سے ڈیفینیٹ مس یوز ہوتے ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے نہیں ہو سکتے، اور وہاں کے لوگ بھی مس یوز ہوتے تھے، اور جو مس یوز کرنے والے لوگ ہیں آج ان کو بہت تکلیف ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست کبھی بھی نہیں تھے، نہ پہلے تھے نہ آج ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ پاکستان کی پالیسی نے پوری دنیا کو پیس دیا ہے، اور پوری دنیا کو پاکستان کے رول کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. شاید ان کی سمجھ میں آج نہیں آ رہا، لیکن ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد، اور یا ایک سال بعد وہ ضرور اپریشیٹ کریں گے پاکستان کے رول کو. اور پاکستان کے پرائم منسٹر اور افواج پاکستان کی وہ ڈیفینیٹ تعریف کریں گے، کیونکہ یہ ہم نے اس دفعہ جو پازیٹیو رول پلے کیا ہے، اس وجہ سے افغانستان کو ہماری اس پالیسی کی وجہ سے خون خرابے سے ہم نے بچایا ہے. اور یہ پوری مسلم امہ کے لیے ہے کہ مسلمانوں کا آج قد بڑا ہو گیا ہے، کیونکہ اسلام میں ٹیررزم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام ہمیشہ پیس کا درس دیتا ہے. کبھی بھی اسلام میں اس طرح بے گناہ آدمی کے لیے اسلام نے ہمیشہ ہی کیا ہے کہ ایک آدمی کے قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسپیشلی پاکستانی عوام کو تو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے، اور اس خبر کو کیونکہ جو حقدار ہیں وہ آئے حکومت کرنے، کوئی باہر سے قبضہ کسی نے نہیں کیا. اور جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہم جمہوریت کی بات کرتے، تو یہاں ہم کیوں چاہتے ہیں کہ جمہوریت نہ ہو؟ یہاں بھی جو حقدار ہیں، جن کی میجورٹی ہے، جن کو لوگ پسند کرتے ہیں، آپ دیکھیں پچھلے 15-20 دن میں جہاں بھی طالبان گئے لوگوں نے ان کو ویلکم کیا ہے. ہم بھی ان کو ویلکم کریں، کیونکہ ان کی اس دفعہ آپ ان کی جو رویہ ہے وہ بہت زیادہ بہتر رویہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ رویہ پہلے بھی کبھی برا نہیں تھا، لیکن دنیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے لوگ ان کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتے تھے، غلط پروپیگنڈا کرتے تھے. آج وہ سارے پروپیگنڈا کو انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا ہے. ہم دعا گو ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. شکریہ.